بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم برزخ کی سیریز میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عالم برزخ کا پہلا واقعہ، بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک خاتون کا انتقال ہوا، جب اس کو کفنا کر قبر تک لے جایا گیا تو کفن چور نے اس عورت کے نماز جنازہ میں شرکت کی۔ وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخت کر کے وہ کفن چور رات کو قبر کھود کر اس عورت کا کفن چوری کر سکے۔ چنانچہ جب لوگ اس عورت کو دفن کر کے واپس اپنے گھروں کو چل دیے تو رات ہوئی۔ کفن چور نے قبر کو کھودا، جب لاش نظر آئی تو اچانک وہی مردہ عورت بول پڑی، سبحان اللہ، ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چرا رہا ہے۔ کفن چور حیران ہوا اور کہنے لگا، اے بندی خدا، یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں کہ اللہ نے تیری مغفرت کر دی ہے، لیکن میں کیسے بخشا گیا ہوں؟ مردہ عورت کفن چور سے کہنے لگی، اللہ نے میری مغفرت تو فرما دی ہے اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی ہے جن لوگوں نے میری نماز جنازہ پڑھی ہے، اور تو میری نماز جنازہ میں شرکت فرما تھا۔ یہ سن کر کفر چور نے ارادہ ترک کر کے مٹی برابر کر دی، پھر ایسی توبہ کی کہ صالحین میں اس کفن چور کا شمار ہونے لگا، اور لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ خود کفن چور اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ عالم برزخ کا دوسرا واقعہ، میں غلطی پر تھا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص میرا ہم سفر ہوا، رستے میں اس کا انتقال ہو گیا اور میں نے اس شخص کی تجہیز و تکفین میں مشغول ہو گیا۔ میں نے جب اس کو غسل دینا شروع کیا تو خوف کے مارے میں نے بائیں ہاتھ سے غسل دینا شروع کر دیا۔ اس مردے نے مجھ سے بایاں ہاتھ جھڑکا کر اپنا دایاں ہاتھ بڑھا دیا تو میں نے یہ کہا، تو نے سچ کہا ہے کہ میں ہی غلطی پر تھا، بائیں ہاتھ سے میں نے ہی شروع کیا تھا۔ عالم برزخ کا تیسرا واقعہ، مردے نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ حضرت یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ میں اپنے ایک مریض کی میت کو غسل دینا شروع کرتا ہوں کہ اچانک اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا۔ میں نے کہا، بیٹا میرا انگوٹھا چھوڑ دے، میں جانتا ہوں کہ تو مرا نہیں ہے بلکہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا رہا ہے۔ حضرت یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ جملہ پورا کیا تو اس مردے نے میرا ہاتھ اسی وقت چھوڑ دیا۔ عالم برزخ کا چوتھا واقعہ، حضرت یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ مکہ میں میرا ایک مریض میرے پاس آ کر کہنے لگا، اے شیخ صاحب، کل ظہر کی نماز کے بعد میں مر جاؤں گا، یہ اشرفیاں مجھ سے لے لو اور ان سے میرے کفن دفن کا سامان خرید کر مجھے دفن کر دینا۔ جب دوسرا دن آیا تو مریض کعبے کا طواف کرنے لگا، طواف کے فوری طور پر وہ مریض مر گیا۔ حضرت یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ میں نے کفن دفن کا سامان کیا اور جب اس کو قبر میں رکھا تو اس میرے مریض شخص نے اپنی دونوں آنکھیں کھول دی۔ یعقوب سوسی نے اس مردے کی طرف مخاطب ہو کر کہا، کیا تم زندہ ہو؟ تو اس شخص نے کہا، ہاں میں مردہ ضرور ہوں لیکن اللہ کے ہاں میں زندہ ہوں اور ہمیشہ زندہ رہوں گا۔ عالم برزخ کا پانچواں واقعہ، حضرت کشری فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد ابو علی کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دن ابو عمر ایک کوچہ سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ایک جوان شخص کو اس جگہ سے نکالنے کا ارادہ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ جوان فساد برپا کر رہا تھا۔ لوگ اس کو نکالنا چاہتے تھے لیکن اس کی ماں رو رہی تھی کہ میرے بیٹے پر رحم کرو، میرے بیٹے کو چھوڑ دو۔ ابو عمرو نے لوگوں سے سفارش کی اور کہا، اس مرتبہ میرے کہنے سے اس شخص کو معاف کر دو، اگر پھر فساد کرے گا تو نکال دینا۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے۔ کئی دن کے بعد عمرو نے اس کی ماں کو دیکھا اور لڑکے کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا انتقال کر چکا ہے، مرتے وقت اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کی خبر میرے پڑوسیوں کو نہ دینا ورنہ میرے پڑوسی خوش ہوں گے، اور میری تدفین کے بعد میرے رب سے سفارش کرنا۔ اس کی ماں کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا، جب میں نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے اس کی قبر سے چلی گئی تو قبر سے آواز آئی، وہ لڑکا کہہ رہا تھا کہ اماں جان اب تو چلی جا، میں نے بڑے مہربان رب سے ملاقات کر لی ہے۔ حضرت ابو عمرو یہ واقعہ سن کر زاروں قطار رونے لگے اور اس شخص کے لیے اللہ کے ہاں دعا کرنے لگے کہ یا اللہ اس نیک شخص کو جنت عطا کر اور اس لڑکے کو ان لوگوں میں شامل کر دے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عالم برزخ کے ان واقعات سے سبق حاصل کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔